السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید و دعا میکنیم همیشه خوش باشید، سلامت باشید و همچنین موفق باشید. ما امروز درس 12 را خواهیم خوند. در این درس ما می آموزیم واژه های جدید را و همینطور نقطه های جدید را و متن امروز درس ما مسافرت می باشد. خوب جلو میریم، درس را شروع میکنیم. امروز مسافرت یعنی سفر کرنا. کشور ملک کو کہتے ہیں، شہر کو اردو میں بھی شہر کہتے ہیں، روستہ دیہات کو کہتے ہیں، گاؤں کہتے ہیں، قارے کہتے ہیں بر اعظم کو، مثلا قارے یہ آسیا بر اعظم ایشیا۔ اسی طرح دفتر مسافرتی جہاں پر ایک جا کر ہم ٹکٹ لیتے ہیں، ایک باکس بنا ہوا ہوتا ہے، ٹکٹ کٹانے کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں دفتر مسافرتی، یعنی ایک دفتر ہوتا ہے۔ بلیت فارسی میں کہتے ہیں بلیت، ٹکٹ کو فارسی میں کہتے ہیں بلیت۔ اسی طرح قطار شہری، جو شہر کے میٹرو ہوتی ہے اسے فارسی میں کہتے ہیں قطار شہری۔ اتوبوس بس کو کہتے ہیں اتوبوس۔ ٹرمینل یا پایان مسافر پری اسے کہتے ہیں جہاں پر بسیں آ کر رکتی ہیں، سٹاپ کرتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں فارسی میں ٹرمینل۔ اردو انگلش میں بھی ٹرمینل کہتے ہیں نا، تو اسے ٹرمینل کہتے ہیں فارسی میں۔ خوب، مسافر ہم در زبان اردو ہم مسافر کہتے ہیں، جو سفر کرتے ہیں اسے مسافر کہا جاتا ہے۔ ایست گاہ راہ آہن، جو قطار ہوتی ہے، راہ آہن ہوتی ہے، مثلا میٹرو ہو گئی یا راہ آہن، خاص طور پر ٹرین کو کہتے ہیں۔ ٹرین جہاں رکتی ہے وہاں سے سٹارٹ پھر دوبارہ کرتی ہے، تو ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہے، تو ایست گاہ راہ آہن جہاں پہ قطار رکتی ہے، ٹرین رکتی ہے۔ راہ یا جادے بھی کہتے ہیں راستے کو، یا جادے راہ، ہم اردو میں بھی راہ کہتے ہیں، راستہ کہتے ہیں، تو سڑک جسے کہتے ہیں اسے بھی فارسی میں کہتے ہیں جادے۔ شلوغ رش کو فارسی میں کہتے ہیں شلوغ۔ خلوت جو رش نہیں ہوتا اسے فارسی میں کہتے ہیں خلوت۔ ٹریفک ہو گیا۔ تصادف ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے فارسی میں کہتے ہیں تصادف۔ نشانی ایڈریس، ہم میگویان ایڈریس جو ہوتا ہے اسے فارسی میں کہتے ہیں ایڈریس یا نشانی۔ میدان، میدان کو میدانی کہتے ہیں، ایک جو بڑا چوک ہوتا ہے۔ چار راہ بھی جہاں سے چار راستے نکل رہا ہو، چار ہو گیا، راہ ان راستہ، چار راستے، چوک کی طرح ہوتا ہے۔ کوچے، گلی کو فارسی میں کہتے ہیں کوچے۔ بن بست، جہاں پر آ کر گلی تمام ہو جائے، آگے راستہ نہیں جا رہا ہو گلی وہاں پہ ختم ہو رہی، تو اسے فارسی میں کہتے ہیں بن بست۔ اول پہلا، وسط درمیان والا، آخر یعنی آخر ہو گیا۔ سمت راست سیدھا راستہ، سمت چاپ الٹا ہاتھ، الٹا راستہ، یعنی سیدھا راستہ ہوتا ہے، الٹا راستہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مستقیم سیدھا۔ می رسد پہنچے گا۔ سوار می شود سوار ہوگا۔ پیادے می شود اترے گا یا بہر آئے گا، پیادہ ہوگا۔ پیادے می رود پیدل میں جاتا ہے۔ پیادہ می شود یعنی پیدل ہوگا، پیادے می رود پیدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ خوب، گوش کنید و بخوانید. در قاره زمین 5 قاره به نام آسیا، اروپا، افریقہ، امریکہ و اقیانوس وجود دارد. یعنی اس زمین میں، قاره زمین یعنی اس پوری زمین میں 5 بر اعظم ہیں، ان میں سے پہلا آسیا ایشیا ہو گیا، اروپا یورپ ہو گیا، افریقہ، امریکہ و اقیانوس وجود دارد. چین و اندونیزی در قاره آسیا، مصر و نائجیریا در قاره افریقہ قرار دارند. چین و انڈونیزی کیا ہے، وہ ایشیا میں ہیں، براعظم ایشیا میں ہیں۔ مصر اور نائجیریا وہ براعظم افریقہ میں ہیں۔
حسین امروز به دفتر مسافرت می رود. حسین آج ٹکٹ چکانے کے لیے آفس جائے گا، ٹکٹ والے آفس جائے گا. و برائے رفتن به کشورش بلیط هواپیما می خرد، اور اپنے کشور اپنے ملک جانے کے لیے ایئر لائن کی جو ہے نا وہ ٹکٹ لے گا. مسافران پس از خریدن بلیط به ایستگاه راه آن می روند. مسافر ٹکٹ خریدنے کے بعد وہ ایستگاه راہ آن، قطار اور ٹرین کے آنے کی جگہ جو بنی ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں. وہ سوار قطار می شوند، اور ٹرین پہ سوار ہو جاتے ہیں. یعنی جو قطار جو ہے اس کا جو اڈا ہے اس پہ چلے جاتے ہیں، پھر جیسے ہی وہ قطار آتی ہے، ٹرین آتی ہے، اس پہ سوار ہو جاتے ہیں. مسافران برای خواندن نماز و خوردن نهار از اتوبوس پیاده می شوند. جو مسافر ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے اور اسی طرح نہار کھانے، یعنی جو ظہر کا ہوتا ہے، دوپہر کا جو کھانا ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے بس سے پیدل ہوتے ہیں، یعنی اترتے ہیں. امدادگران و پولیسا ہنگام تصادف به مردم کمک می کنند. جو امداد کرنے والی ہیلپ کرنے والی ٹیمیں ہوتی ہیں اور اسی طرح پولیس ہوتی ہے، وہ جب بھی تصادف ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے، جب بھی کسی بھی ٹریفک میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ مدد کرنے کے لیے آتی ہیں یا مدد کرتی ہیں. من با دست چپ می نویسم، میں سیدھے ہاتھ سے لکھتا ہوں. و فرزندانم با دست راست می نویسند، اور جو میرے بیٹے ہیں وہ الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں. من و دوستانم ہر روز ساعت 7 سوار اتوبوس می شویم. میں اور میرے جو دوست ہیں وہ ہر روز 7 بجے اتوبوس پر ہم سوار ہوتے ہیں، بس پہ سوار ہوتے ہیں. و ساعت 8 به دانشگاه می رسیم، اور 8 بجے ہم اپنے یونیورسٹی پہنچتے ہیں. امویم ہر روز صبح پیاده به محل کارش می رود. جو میرے چاچو ہیں وہ ہر روز صبح پیدل اپنے کام کے جگہ پہ چلے جاتے ہیں. و شب با تاکسی یا میترو به خانه می برمیگردد، اور رات کو یا کبھی ٹیکسی کے ساتھ یا میٹرو کے ساتھ گھر واپس آتے ہیں. تصادف در خیابان‌های شلوغ و پر ترافیک بیشتر از خیابان خلوت و کم ترافیک است. جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ان جگہوں پہ، یعنی ان روڈ پہ جہاں پہ زیادہ ٹریفک ہوتی ہے، جہاں پہ شلوغ ہوتا ہے تو وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں بیشتر از خیابان ہے، وہ جو دوسرے روڈ ہیں جو خلوت ہیں، وہاں پہ کوئی ٹریفک نہیں ہے یا کم ٹریفک ہے، اس پہ کم جو ہے نا وہ تصادف ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. پس خانه امام خمینی قدس سرہ در شهر قم خیابان معلم اول کوچه 11 سمت چپ قرار دارد. جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھر ہے وہ ایران کے شہر قم میں خیابان جو روڈ معلم روڈ ہے، اول پہلا جو کوچہ ہے، یعنی پہلی جو گلی ہے، گلی نمبر 11 میں، تو وہ سمت چپ جو الٹے ہاتھ پہ واقع ہے. نشانی دوستان را بگویید، اپنے دوستوں کو یا اپنے دوستوں کی جو ایڈریس ہے وہ آپ نے بتانا ہے. خانه دوستم در ایران شهر قم خیابان آذر پس از میدان پلیس آخر کوچه 54 پلاک 114 است. اب یہاں پہ خانه دوست من، آپ اپنے بھی دوست کے کسی کا آپ بتا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. مثلا آپ اپنے جو بھی دوست جہاں پہ رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں. مثلا ہم کہیں گے کہ مثلا خانه دوستم در ایران شهر اصفهان خیابان معلم میدان سبز میدون اول کوچه 54، یا کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. خوب، دو مصدر ہیں، رسیدن یعنی پہنچنا، سوار شدن یعنی سوار ہونا. خوب جلو میریم لطفاً توجہ کنید. بعد یا بعد از، قبل یا قبل از.
من 2 روز بعد در تهران هستم. من 2 دن بعد تهران میں ہوں گا. من 2 روز قبل در مشهد بودم. میں 2 روز پہلے 2 دن پہلے مشهد میں تھا. دوشنبه بعد از یک شنبه است. جو اتوار ہے وہ ہفتے کے بعد ہوتا ہے. بعد از یک شنبه یعنی ہفتے کے بعد اتوار ہوتا ہے. دوشنبه قبل از سه شنبه است. دو اتوار ہے وہ جو منگل سے پہلے ہے. خوب یعنی سه شنبه منگل ہو گیا. ہاں جی ماضی کے ساتھ دوشنبه جو سوموار یعنی پیر ہے بعد از یک شنبه است اتوار کے بعد ہے. و دوشنبه جو پیر ہے وہ قبل از سه شنبه است منگل سے پہلے ہے. خوب کتاب خانه آیت الله مراشی بعد از حرم حضرت معصومہ قبل از چهارراه شهدا است. جو کتاب خانہ لائبریری ہے آیت اللہ مراشی نجفی کی وہ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے بعد اور قبل از چهارراه جو شهدا ہے ایک چوک کا نام ہے اس سے پہلے ہے. لطفاً بخوانید من الان در کلاس هستم و 3 ساعت بعد به خانه میروم. یک شنبه بعد از شنبه و قبل از دوشنبه است. ما بعد از کتاب دوم کتاب سوم را میخوانیم. فرودگاه مهرآباد تهران بعد از میدان بزرگ آزادی است. من قبل از خوردن غذا و بعد از آن دستهایم را میشویم. با واژه‌های قبل، بعد، قبل از و بعد از کامل کنید. یا آپ نے لگانا ہے کہ قبل کہاں پہ لگانا ہے، بعد قبل از یا بعد از کہاں پہ لگانا ہے آپ نے. او 10 روز قبل به کشورش می رود یا او 10 روز بعد به کشور می رود، یہ ٹھیک رہے گا. پدر و مادرم 2 ہفته قبل در ایران بودند. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح شماره 3 شماره 4 شماره 5 را کامل کنید. لطفاً توجہ کنید قید زمان وقت کے معین کرنا. دیشب جس طرح ہم پہلے بھی اس کو حل کر چکے ہیں پچھلی کلاس میں. دیشب جو پچھلی رات ہے، امشب آج کی رات، فردہ جو آنے والی ہوگی رات، فردہ شب. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جملے کس طرح بنے ہوئے ہیں. سه شنبه مثال کے طور پر آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں مثلا آج منگل کا دن منگل کی رات ہے اور 10 بجے تو میں کہوں گا کہ من امشب به خانه پدرم میروم. میں آج اپنے بابا کے گھر جاؤں گا. یا من امشب به خانه پدرم رفتم. یا میں آج رات اپنے بابا کے گھر گیا تھا. رفتم گیا. اب امشب جو آج منگل کا دن تھا اور بدھ کی رات آ رہی ہے تو سه شنبه یعنی امشب. اب اس سے پہلے جو رات گزری ہے پیر کی وہ دیشب ہو گئی. اس سے جو پچھلی رات اتوار کی گزری ہے وہ پریشب ہو گئی. اور اسی طرح جو ہفتے کی رات گزری ہے وہ سه شب قبل 3 رات پہلے. اور اسی طرح اگر دوسری طرف آ جائیں ہم دست چپ پہ آ جائیں تو یہاں پہ امشب یعنی جو منگل ہے اس کے بعد کیا آئے گا فردہ شب جو بدھ کی رات فردہ شب. پانچ شنبے جمعہ کی رات ہوگا پس فردہ شب. اسی طرح جمعہ جو آگے جمعہ ہوگا اس کی جو ہفتے کی رات ہوگی وہ ہم کہیں گے سه شب بعد 3 راتیں بعد میں. تو اس طرح آپ نے جملے بنانا جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھ لینا ہے. خوب جلو مریم لطفاً توجہ کنید. فعل گذشته رفتم. اب یہ فعل ماضی پہ آ گیا. رفتن سے رفتن یعنی مصدر ہے یعنی جانا. اسی طرح رفتم رفتی گیا گئی. من دیشب به خانه خواهرم رفتم. میں پچھلی رات اپنے بہن کے گھر گیا. اب اسی طرح نیچے آگے دیکھیں من فردا شب به خانه برادرم میروم. میں اگلی رات اپنے بھائی کے گھر جاؤں گا یا جاؤں گی. اب یہاں پہ بھی نیچے بھی آپ نے خود ہی بنانا ہے. 6 ضمیریں دی گئی ہیں. 6 ضمیروں سے امشب دیشب پریشب یا سه شب قبل آگے جملہ بنانا ہے. یا اس طرف ہے من تو او ما شما آنہا پہ اسی طرح امشب فردہ شب پس فردہ شب سه شب بعد آپ جملہ بنا سکتے ہیں. یہاں پہ بے تہران رفتم رفتی، یہاں پہ بے مشہد میروم میروی. تو یہ جملہ آپ نے خود ہی بنانا ہے. لطفاً بخوانید ما امروز بعد از کلاس برای خواندن نماز به مسجد میرویم. ہم آج کلاس پڑھنے کے بعد
نماز پڑھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ بے مسجد، مسجد کی طرف جائیں گے، مسجد جائیں گے۔ معصومہ امروز قبل از کلاس برائے مطالعہ و نوشتن تقریر کتاب خانہ رفت۔ معصومہ جو لڑکی کا نام ہے آج کلاس سے پہلے مطالعہ اور اپنے مشق لکھنے کے لیے تکلیف یعنی نوشتن تکلیف یعنی جو ہوم ورک ہوتا ہے، جو مشق ہوتی ہے، وہ لکھنے کے لیے کہاں پہ گئی؟ لائبریری گئی، کتاب خانے لائبریری رفت گئی۔ من و دوستانہ امروز صبح از خانه تا ایستگاه مترو پیاده رفتیم۔ میں اور جو میرے دوست ہیں آج صبح گھر سے لے کر از خانه یعنی گھر سے لے کر تا ایستگاه میٹرو کے اڈے تک ہم پیدل گئے۔ پدرم پریشب با ہواپیما به بیروت رفت۔ میرے جو والد گرامی ہیں پچھلی رات بائی ایئر بیروت گئے۔ ایشان فرد شب برمی گردد، وہ فرد شب جو اگلے رات ہوگی وہ واپس آ جائیں گے۔ طلبہ ہفتے قبل بے اصفہان رفتند۔ طالب علم پچھلے ہفتے اصفہان گئے تھے یا گئے، و 2 ہفتے بعد بے مازندران بھی رواند، اور 2 ہفتے بعد وہ ایران کے شہر مازندران جائیں گے۔ برادرت دیشب بے مسافرت رفت یا امشب می رود۔ آپ کا بھائی، تمہارا بھائی پچھلی رات سفر اس نے کیا یا آج وہ سفر کرے گا یا مسافرت ہو گئی اس کی۔ او 2 شب قبل بے مسافرت رفت، وہ 2 رات پہلے کا سفر کر گیا تھا، مسافرت پہ لے گئے تھا۔ خانوادیم دیروز برائے زیارت امام رضا علیہ السلام با قطار بے مشہد رفتند۔ خانوادیم یہ جو میرے فیملی ہے، جو میرے خاندان ہے، جو میرے افراد ہیں گھر کے، وہ کل دیروز یعنی کل زیارت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے با قطار ٹرین سے مشہد گئے۔ آنہا 3 روز آنجا میمانند، وہ 3 دن وہاں پہ رہیں گے۔ دوستم 3 شب قبل برائے دیدن خانوادش بے کشورش رفت۔ میرا جو دوست ہے وہ 3 رات پہلے اپنے خانوادے، اپنے فیملی کی دیدار کے لیے، اپنے فیملی کو ملنے کے لیے اپنے ملک گئے۔ او 12 روز بعد بے ایران برمی گردد، وہ 12 دن بعد ایران واپس آ جائے گا۔ با واجہ یہ داخل کمانے کا عمل کنید، خرچ کا آپ نے یہاں پہ پر کرنا ہے، یہاں پہ جو چیزیں دی گئی ہیں وہ اپنے خرچ کا پیر لگانا ہے۔ مثلا شمارہ 1 دیکھیں، من پریشاب بے خانے برادرم رفتم، ما دیشب بے بازار نہ رفتیم، فردا شب می رویم۔ اسی طرح شمارہ 3، شمارہ 4، شمارہ 5 و شمارہ 6 را کامل کنید۔ لطفاً توجہ کنید۔ اب قید زمان دوبارہ گیا ہے، یہاں پہ پارسال، امسال اور سال بعد۔ مثال کے طور پر امسال یہاں پہ ایرانی ڈیٹ ہے 1391 فروردین 1391۔ ہم مثال کے طور پر آج کی ڈیٹ کے مطابق ہم 8 نومبر 2021 لگا لیتے ہیں۔ مثال کو تو امسال ابھی آج کا سال، امسال یعنی اس سال، پار سال جو پچھلا سال گزرا ہے، 2 سال قبل جو 2 سال پہلے۔ اسی طرح دوسری طرف لے آئیں گے تو امسال اس سال، 1 سال بعد 1 سال بعد، 2 سال بعد 2 سال بعد۔ تو یہاں پہ جملے اس طرح بنائیں گے کہ مثلا من پارسال بے ایران آمدم، میں پچھلے سال ایران آیا تھا۔ من 2 سال قبل بے ایران آمدم، میں 2 سال پہلے ایران آیا تھا یا آیا۔ یہ اس طرف آئیں، من 1 سال بعد بے ایران میں آیم، میں 1 سال بعد ایران آؤں گا۔ من 2 سال بعد بے ایران میں آیا، میں 2 سال بعد ایران آؤں گا۔ من امسال بے ایران می آیم، امسال کے لیے لگا سکتے ہیں، یا آمدم، میں اس سال ایران می آیم آؤں گا، آمدم آیا۔ اسی طرح آپ نے جملے بنا لینا ہے یا سمجھ لینا ہے۔ لطفاً توجہ کنید، فعل گزشتے آمدم آمدی، آپ فعل ماضی سے آمدم یعنی آیا، آمدی آیا، اس میں بھی 2 افراد ہیں۔ من پارسال بے ایران آمدم، میں پچھلے سال ایران آیا۔ اسی طرح دوسری طرف دیکھیں، من 1 سال بعد بے ایران میں آیا، میں 1 سال بعد ایران آؤں گا۔ تو یہ 6 ضمیریں یہاں پہ دی گئی ہیں، جس طرح پیچھے آپ نے جملے بنائے تھے، یہاں پہ بھی آپ نے
آمدم، آمدی، آمد، آمدیم، آمدید، آمدند. اسی طرح دوسرے می آیم، می آئی، می آید، می آئی، می آید و می آیند. یہ ضمیریں ہوتی ہیں، ان کی شناسیں ہوتی ہیں. مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے جو پچھلے دروس گزرے ہیں، خاص طور پر فعل ماضی کے جو پہلے 5-6 دروس ہیں، اور اسی طرح فعل حال کے جو امر و نہی کے بعد جو فعل حال ہیں، ان کے جو 2 سے 3 ہم نے درس دیے ہیں، وہ آپ لازمی سنیں تاکہ آپ کو یہ خاص طور پر ہمارے پہلے 4 آپ جو ہم نے دروس دیے ہیں اس کو لازمی سنیں تاکہ یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ضمیریں کون سی ہوتی ہیں، ان کی شناسیں کیسے ہوتی ہیں، ان کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، اور اسی طرح باقی چیزیں. لطفاً بخوانید. زینب و خانوادش پارسال برای زیارت خانه خدا به مکه رفتند. زینب اور ان کی فیملی پچھلے سال خانہ خدا کی زیارت کرنے کے لیے مکہ گئے تھے. آنہا امسال ہم میروند، وہ اس سال بھی جائیں گے. ہم یعنی بھی، میروند جائیں گے. مہدی و حسین 2 سال قبل برای درس خواندن به ایران آمدند. مہدی اور حسین 2 سال پہلے پڑھنے کے لیے ایران آئے تھے. و 4 سال در اینجا میمانند، اور 4 سال یہاں پہ رہیں گے. من پارسال به شہر قم آمدم، میں پچھلے سال قم میں آیا تھا، شہر جو قم ہے وہاں آیا تھا. و خواهرم امسال می آید، اور میری جو بہن ہے وہ اس سال آئے گی. ما 2 سال بعد به کشورمان برمیگردیم، ہم 2 سال بعد اپنے ملک میں جائیں گے، یعنی واپس جائیں گے. برمیگردیم جائیں گے واپس. آیا شما سال گذشته اینجا بودید؟ کیا آپ اس پچھلے سال گزشتے پچھلے سال یہاں تھے؟ نہ، میں نے حدود 2 ماہ قبل به اینجا آمدم، میں تقریباً 2 مہینے پہلے یہاں پہ آیا تھا. پدر شما امسال به ایران می آید یا سال آئندہ؟ آپ کو جو والد گرامی اس سال ایران آئیں گے یا اگلے سال؟ پدرم سال آئندہ به ایران می آید، میرے والد صاحب آئندہ سال ایران آئیں گے. شما چند سال بعد به کشورتان برمیگردید؟ آپ کتنے سال بعد اپنے ملک واپس جائیں گے؟ من 3 سال بعد به کشورم برمیگردم، 3 سال بعد اپنے ملک جاؤں گا. خانواده ہم 2 سال قبل پر زیارت به ایران آمدند. میری جو فیملی، میرے جو خاندان ہے، گھر والے ہیں، وہ 2 سال پہلے زیارت کی خاطر ایران آئے تھے. آنها امسال ہم آئیں تو وہ اس سال بھی آئیں گے. پدرم پارسال از بحرین تا مکہ پیاده رفت، میرے جو والد گرامی ہیں پچھلے سال بحرین، ملک بحرین سے لے کر مکہ تک پیدل گئے تھے. ایشان امسال ہم پیاده به مکہ میروند، وہ اس سال بھی مکہ پیدل جائیں گے. ماشاءاللہ. مانند مثال تبدیل کنید. اب یہاں پہ اس طرح دیکھنا ہے کہ دوستم سال بعد پارسال زمان قید لگانا ہے. دوستم سال بعد برای درس خواندن به اینجا می آید، یہاں پہ آپ چینج کریں گے پارسال پہ تو یہاں آئے گا دوستم پارسال برای درس خواندن به اینجا آمد. یہاں پہ فعل ماضی اور حال پہ آپ نے چینج کرنا ہے. اگر پچھلے آپ نے دروس سنے ہوں گے تو آپ کو آرام سے یہ چینج کرنا آ جائیں گے. یہاں پہ ما سال آئندہ به کشورتان می آییم، ہم آئندہ سال آپ کے ملک آئیں گے. اب یہاں پہ 2 سال قبل پہ اگر لگا لیں تو کس طرح بنے گا؟ مثلا میں بتا دیتا ہوں. ما 2 سال قبل بے کشورتان آمدیم، ہم 2 سال پہلے آپ کے ملک آئے تھے. اسی طرح شمارے 2، شمارے 3، شمارے 4، شمارے 5 و شمارے 6 را ہم تبدیل کنید. و متن امروز ما مسافرت می باشد، سفر کرنا. بسیاری از مردم جهان در روزهای تعطیل به مسافرت می روند. بہت سارے اس جہان کے جو لوگ ہیں وہ معمولاً در روزهای تعطیل یعنی چھٹیوں کے دنوں میں سفر کرتے ہیں. در این روزها بیشتر جاده و خیابان شلوغ و پرترافیک هستند. ان دنوں میں بہت سارے بیشتر یعنی معمولاً جو روڈ ہوتی ہے یا ٹریفک کے لیے جو جگہ بنی ہوتی ہے، راستہ ہوتا ہے، وہ شلوغ ہو جاتا ہے اور اس میں ٹریفک بھر جاتی ہے. بعضی از مردم با ماشین شخصی مسافرت میکنند. بعض افراد ہوتے ہیں جو اپنی ماشین یعنی گاڑی ہوگی، اپنی گاڑی سے سفر کرتے ہیں. و بعضی ہم به دفتر مسافرت میروند، اور بعض افراد ہیں جو چلے جاتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں دفتر سے. و بلیت هواپیما قطار یا اتوبوس میخرند، اس دفتر میں جانے کے بعد وہ کس کی ٹکٹ؟ ہواپیما ایئرپلین کی ٹکٹ، قطار
یا اتوبوس کی ٹکٹ خریدتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تصاویر ہو گئی اصفہان کی، ایران کی جو اچھی اچھی جگہیں ہیں یہاں پہ دکھائی دے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم کی تصویر ہے۔ اور اسی طرح آگے چلیں، احمد و خانوادش ہر سال 2 یا 3 بار بے مسافرت میں روانہ۔ احمد اور اس کی جو فیملی ہے ہر سال 2 یا 3 مرتبہ سفر کرتی ہے۔ آنها در تعطیلات عید نوروز برای دیدن پدر مادر و بستگانش به شهر همدان مسافرت میکنند۔ وہ چھٹیوں میں یا عید نوروز کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ ان چھٹیوں میں کیا کرتے ہیں، اپنے بابا، اپنے ماں یعنی والدین اور اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے اپنے شہر ہمدان جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ وعدہ روز ہے یہ اول تابستان، گرمیوں کے یعنی اول شروع کے جو گرمیاں ہوتی ہیں، نہیں تابستان مادہ کے ساتھ جو گرمیوں کے بعد جو آگے آتی ہیں سردیاں آتی ہیں، وہاں جو سب سٹارٹ میں سردیوں کے سٹارٹ میں حدوداً 4 روز وہاں کیا کرتے ہیں، برائے زیارت امام رضا بے مشہد میں روند، وہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے مشہد جاتے ہیں۔ آنها ہر سال در روزهای آخر تابستان به یکی از شهر زیبا ایران میکنند، سفر میکنند۔ وہ یہاں پہ جو آخری روز ہے یہ آخر تابستان، گرمی کے جو چھٹیاں ہوتی ہیں آخر میں، وہ گزارنے کے لیے مختلف شہر زیبا ایران کے جو خوبصورت شہر ہیں ان کی طرف سفر کرتے ہیں۔ تابستان ہو گیا موسم گرما، زمستان ہو گیا موسم سرد۔ احمد و ہمسرش پارسال برای مسافرت شہر اصفهان و شیراز انتخاب کردند۔ احمد اس کی جو گھر والی ہے، وائف ہے، پچھلے سال سفر کرنے کے لیے اصفہان اور شیراز شہر کا انتخاب کیا تھا۔ آنها ابتدا به اصفهان رفتند، وہ شروع میں اصفہان گئے تھے، جیسے نصف جہان بھی کہا جاتا ہے، اصفہان نصف جہان، و 3 روز در آنجا ماندند، 3 دن وہیں رہے تھے، و سپاس اور پھر پس بے شیراز مسافرت کردند، پھر وہ شیراز چلے گئے تھے۔ این 2 شہر از شہر بزرگ قدیمی و زیبا ایران ہستند، یہ جو 2 شہر ہیں اصفہان اور شیراز، ایک تو بڑے ہیں، بزرگ یعنی بڑے ہیں شہر ہیں، قدیمی ہیں یعنی قدیم ہیں، اور اسی طرح زیبا خوبصورت ہیں۔ بالکل اسی طرح ہے، یہ دیکھیں شہر تبریز ہو گیا، گردن حیران، اردبیل، یہ ایران کے شہر ہو گئے۔ یہاں اوپر بھی شہر دکھائی دے رہا، مشہد ہو گیا، اصفہان ہو گیا، شیراز ہو گیا، تو یہ ایران کے خوبصورت شہر ہیں۔ خوب آنها امسال به شهر تبریز و اردبیل میں روند، یعنی وہ جو ہے نا اس سال تبریز جائیں گے، شہر تبریز اور اردبیل جائیں گے۔ این 2 شہر دارای کوه یا بلند و آب و ہوای بسیاری خوبی است، یہ دو شہر جو ہے نا ان کے کوہ یعنی جو پہاڑ ہیں وہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کا آب و ہوا بھی بہت ہی اچھا ہے۔ اسی طرح احمد بخان وادش ابتدا به اردبیل میں رواند، احمد اس کی جو فیملی ہے شروع میں اردبیل جائیں گے، و 2 روز آنجا میماند، 2 دن وہیں پر رہیں گے۔ آنا سپاس به شہر تبریز مسافرت میکنند، اور پھر وہ تبریز شہر کی طرف سفر کریں گے۔ لطفاً پاسخ دهید در چه روزهای جاده شلوغ و پرترافیک است؟ مردم با چه چیزهای مسافرت میکنند؟ احمد و خانواده‌اش هر سال چند بار به مسافرت میروند؟ آنها برای دیدن چه کسانی به همدان میروند؟ احمد و همسرش پارسال به کجا مسافرت کردند؟ آنها هر سال چه روزهای به حرم امام رضا میروند؟ احمد و خانواده‌اش چند روز در اردبیل میمانند؟ مانند مثال با واژه بعضی از جمله بگویید. طلب شهر مشهد درس، بعضی از یہاں پہ لگانا ہے آپ نے، بعضی از طلبه ها در شهر مشهد درس میخوانند۔ اب اسی طرح بعضی از دانشجوها در کتابخانه مطالعه میکنند، اسی طرح شماره 2، شماره 3، شماره 4 جمله بسازید. لطفاً جایگزینی کنید، جایگزین کرنا ہے اپنے. ما ساعت 7 سوار اتوبوس میشویم و ساعت 8 به مدرسه میرسیم. اب شماره 1 دیکھیں، ما ساعت 7، یا ما کی بجائے آپ مسافران لکھ دیں، مسافران
سات هفت سوار هواپیما میشوند و ساعت 8 به مشهد میرسند. و همینطور شماره 2 شماره 3 شماره 4 پر کنید، جملے بسازید. یہاں پہ آپ نے خالی جگہ پر کرنا ہے، یہاں پہ جملے کے جو الفاظ دیے گئے ہیں لگانا ہے. من 2 روز قبل برای اب یہاں پہ سال آینده قبل از رفتم خواندن خریدن بعد از آمدن میروم. من 2 روز قبل برای خریدن بلیط به دفتر مسافرتی میروم، یعنی جاؤں گا. شماره 2 شماره 3 شماره 4 شماره 5 اینا رو جمله پر بکنید. امیدواریم این درس برای شما خیلی خوب بود. انشالله درس آینده با هم ملاقات میکنیم. میزبان خودت را خدا حافظی میکند. خدا حافظ و خدا نگهدار شما.